السلام علیکم عزیزان من، آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا ولاگ تاریخی اور انتہائی دلچسپ ہے۔ آج ہم ایک ایسے علاقے کو اس نظر سے دیکھیں گے جیسے اسے کبھی دیکھا نہیں گیا۔ جی ہاں، یہ ہے چولستان۔ چول یہ ٹرکش زبان کا لفظ ہے اور ستان پرشین زبان کا لفظ ہے۔ چول کا مطلب ریت اور ستان کا مطلب جگہ، یعنی کہ ریت والی جگہ۔ یہ نام بھی شاید اسے بعد میں دیا گیا کیونکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چولستان ایک عظیم ثقافتی مرکز تھا۔ ہم چولستان کا تعارف کریں تو چولستان پاکستان کے صوبہ پنجاب میں تقریباً 26,300 کلومیٹر پر محیط ایک اہم علاقہ ہے جو بھارت کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اسے روہی بھی کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں بھی شاید یہی نام ہوگا، روہی یعنی زندگی۔ چولستان آج کل صحرا میں تبدیل ہو چکا ہے، لیکن تاریخ میں یہ ایک زرخیز علاقہ تھا جہاں دریائے گھاگھرا اور دریائے ہاکڑا بہتے تھے اور قریب سے دریائے ستلج گزرتا تھا۔ دریائے گھاگھرا اور ہاکڑا اس کو سیراب کرتے تھے۔ یہاں فصلیں لہلہاتی تھیں۔ 3,300 قبل مسیح سے 1300 قبل مسیح میں چولستان وادی سندھ کی تہذیب کے دائرے میں شامل ایک اہم مقام تھا، جہاں گنویری والا جیسے آثار قدیمہ کے شواہد ملتے ہیں جن کی حال ہی میں کھدائی شروع ہوئی ہے، جو موہنجوداڑو اور ہڑپا جیسی وادی سندھ کے شہروں سے مماثلت رکھتے ہیں۔ یہاں سے قریب ملنے والے سیپیاں اور گھونگے اس چیز کے شاہد ہیں کہ یہاں سے بڑے آبی ذخائر کی گزرگاہ تھی، جو کہ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دریائے ہاکڑا اور دریائے گھاگھرا ہی تھے۔ وادی سندھ کے شہر جدید ترین تھے، جہاں منظم گلیاں، پکی اینٹوں کے مکانات اور نکاسی آب کے پیچیدہ نظام تھے۔ چولستان میں کھدائی کے دوران جو مکانات ملے ہیں ان کی سخت بندی اور طرز تعمیر ہڑپا اور موہنجوداڑو کے طرز سے کافی ملتی ہے۔ چولستان کی ابتدائی کمیونٹیز نے پانی کی فراہمی اور زراعت کے لیے نہریں اور ذخائر تعمیر کیے تھے، جیسا کہ وادی سندھ کے مقامات میں ملتے ہیں۔ چولستان کے قدیم بازار تجارتی مراکز تھے، جو میسوپوٹیمیا، جو کہ عراق میں واقع سب سے قدیم تہذیب ہے، اور وسطی ایشیا، پھر جنوبی ایشیا، ان کے درمیان یہ ایک تجارت کا مرکز تھا۔ یہاں سے حاصل کردہ مہریں اور دیگر نوادرات اس تجارتی رابطے کو ظاہر کرتی ہیں کہ وسطی ایشیا سے لے کر میسوپوٹیمیا تک درمیان میں یہ وہ جگہ تھی جو ان میں ایک رابطے کا ذریعہ تھی۔ جب وادی سندھ کی تہذیب زوال پذیر ہوئی تو 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کے دوران یہاں پر ویدک روایات متعارف ہوئیں۔ ان کمیونٹیز نے چولستان میں فروغ پایا۔ اس دور میں ہندو اثرات کا آغاز ہوا اور زرعی طرز زندگی میں مزید اضافہ ہوا۔ ابتدائی ہندو مندروں کی تعمیر سادہ سی تھی، اکثر مٹی یا پتھر سے بنے ہوتے تھے اور قدرتی دیوی دیوتاؤں سے منسوب کیے جاتے تھے۔ مکانات چھوٹے ہوتے تھے، درمیان میں صحن اور ارد گرد باقی تعمیر کمرے یا غلہ سٹور کرنے کی جگہیں بنی ہوتی تھیں۔ یہ مکان مقامی مٹی، پتھر اور لکڑی سے بنائے جاتے تھے۔ مرد سادہ کاٹن کی دھوتی پہنتے تھے، جبکہ خواتین ساڑی یا چادر اوڑھتی تھیں۔ زیورات جیسے چوڑیاں، ہار اور ناک کی نتھلی زیادہ تر مٹی، تانبے اور سیپیوں اور گھونگوں سے بنائے جاتے تھے۔ ہولی اور دیوالی جیسے تہوار اس دور میں رائج ہوئے، جو مذہبی اور موسمی خوشی میں منائے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہاں پر 500 قبل مسیح سے 500 عیسوی تک بدھ مت متعارف ہوا۔ بدھ مت بر صغیر میں پھیلنے کے ساتھ چولستان میں بھی پہنچا۔ اس دوران چولستان کے تجارتی راستوں پر بدھ مت کے اسٹوپے اور خانقاہیں قائم کی گئیں۔
سادہ گنبد نما ڈھانچے میں بنائے گئے اسٹوپے اور خانقاہیں جو مراقبہ اور عبادات کے لیے مختص تھیں۔ بدھ مت کے پیروکاروں نے بھی پانی کے ذخائر اور نہریں بنا کر زراعت اور بستیوں کی ضروریات کو پورا کیا۔ ان کے روایتی لباس میں زرد یا زعفرانی لباس شامل تھے۔ مقامی لوگ بھی سادہ لباس پہنتے جیسے کہ چادریں اور شالیں وغیرہ۔ بدھ مت کے تہوار ویساکھ یعنی کہ بدھ مت کے بانی گوتم بدھ کی پیدائش کا دن اور اوپوستھا یعنی روزہ اور مراقبہ کے دن اس دور میں منائے جاتے تھے۔ اس کے بعد 9ویں صدی عیسوی میں راجپوت بھٹی خاندان راجستھان سے ہجرت کر کے چولستان میں آباد ہوا اور کلا دراوڑ سمیت اہم شہروں میں اپنی حکومت قائم کی۔ راجپوت طرز دفاع عمارتیں جیسا کہ قلعہ دراوڑ کی بلند و بالا دیواریں اور مضبوط ڈھانچہ راجپوت طرز کے دفاعی طرز تعمیر کا حصہ ہیں۔ راجپوت گھروں اور مندروں کا طرز مقامی اور راجستھانی طرز کا ملا جلا تھا، جس میں صحن، لکڑی اور پتھر کی نقاشی شامل تھی۔ راجپوت مرد رنگ برنگے لباس پہنتے تھے جیسا کہ پگڑی، دھوتی اور انگرکھا۔ راجپوت خواتین لمبے گھاگھرے اور زیورات پہنتی تھیں۔ راجپوتوں کے تہوار میں ہولی، دسہرہ اور نوراتری جوش و خروش سے منائے جاتے تھے، جن میں روایتی رقص اور مذہبی رسومات شامل ہوتی تھیں۔ 12ویں صدی عیسوی میں باقاعدہ طور پر یہاں پر مسلمان حکمرانوں اور تاجروں کی آمد شروع ہوئی، گو کہ یہاں پر اسلام اس سے پہلے متعارف ہو چکا تھا، جس کے آثار وہاں پر ملنے والی قبروں سے ملتے ہیں۔ چولستان میں اسلامی ثقافت کا اثر مغلیہ دور میں زیادہ بڑھا اور ان کے نشانات مزید گہرے ہوتے نظر آئے۔ وہاں پر اسلامی طرز تعمیر میں گنبد، مینار اور خطاطی شامل تھے۔ قلعوں کے ساتھ مساجد اور خانقاہیں تعمیر کی گئیں۔ چولستان میں بڑی بڑی حویلیاں اور سرائے تعمیر ہوئیں جو تاجروں اور اشرافیہ کی رہائش کے لیے بنائی جاتی تھیں۔ اس دور کے مرد شلوار قمیض کے ساتھ پگڑی یا ٹوپی پہنتے، جبکہ خواتین شلوار قمیض یا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتیں اور زیورات میں سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے سجے زیورات استعمال کرتیں۔ اسلامی تہواروں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بڑی عقیدت سے منائے جاتے تھے، جن میں نماز عید اور اس کے بعد مٹھائیاں بانٹنا اور اجتماعی دعوتیں کرنا شامل تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چولستان زرخیز زمین سے خشک اور بنجر علاقے میں تبدیل ہو چکا ہے، لیکن یہاں کے نزدیک شہروں میں عباسی دور میں بر صغیر میں شاید سب سے زیادہ ترقی ہوئی۔ یہاں پر لوکل کرنسی کی ٹکسالیں موجود تھیں۔ فن تعمیر کے یہاں کے محلات اور یہاں کا دفاعی نظام انتہائی جدید تھا۔ موجودہ وقت میں چولستان پانی کی کمی اور زراعت کے مسائل کا شکار ہے، لیکن کچھ علاقوں میں آبپاشی کے لیے پانی کے کنویں بنائے جا رہے ہیں تاکہ زمین کو قابل کاشت بنایا جا سکے۔ اس کے کافی زیادہ حصے پر عسکری ایکسرسائزز ہوتی ہیں اور وہ علاقہ ان کے لیے مختص ہے۔ کچھ علاقے پر مقامی اور سیاسی لوگوں نے اپنے اثر رسوخ کے ذریعے قبضہ کیا اور وہ جگہ اپنے نام منتقل کروائی۔ اگر آج کے دور کے حوالے سے ہم دیکھیں تو یہاں پر بہت زیادہ زرعی پوٹینشل موجود ہے، لیکن یہاں پر سولر انرجی کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پر بجلی کی ترسیل کا نظام موجود نہیں ہے۔ قلعہ دراوڑ کو ثقافتی مرکز کے طور پر دنیا میں متعارف کروایا جا سکے، لوکل ریونیو میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ گنبیری والا جیسے شہر کسی بھی طرح مصر کے آثار قدیمہ اور دنیا میں ملنے والے دوسرے آثار قدیمہ میں کسی طرح کم نہیں ہے، اسے متعارف کروا کر یہاں پر سڑکوں کا انفراسٹرکچر بنایا جا سکتا ہے تاکہ لوگ وہاں تک
بآسانی پہنچ سکیں۔ جب سڑکوں کا جال بچھے گا تو یقیناً یہاں پر زراعت بھی بڑھے گی اور سڑکوں کے ذریعے منڈیوں تک اجناس کو پہنچانے کے راستے میسر ہوں گے۔ اس میں گورنمنٹ ایجنسیز، لائف سٹاک کے محکمے، زراعت کے محکمے اور NGOز اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہاں پر ڈرپ اریگیشن کے ذریعے پلانٹیشن کی جا سکتی ہے جو کہ اس علاقے کو سرسبز بنا دے گی اور ماحولیاتی تبدیلی واقع ہوگی، جو کہ ماحولیاتی تبدیلی میں ایک اہم سنگ میل ہوگی۔ یہاں کی لوکل کمیونٹی کو ساتھ ملا کر یہاں کے پوٹینشل کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے، یہاں کی زمینوں کو قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اتنی بڑی ثقافتی اور زرعی جگہ ہے جو کہ صرف آج ریت کے سوا کچھ بھی نہیں، اسے ہم سرسبز میدانوں میں بدل سکتے ہیں اور یہاں پر نئے شہر آباد ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آج سے 5000 سال قبل مسیح میں یہاں پر عظیم شہر اور عظیم آبی گزرگاہیں موجود تھیں۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آیا ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایسے ہی ولاگ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر یہ خصوصی ولاگ آپ کو پسند آیا تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ ولاگ دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔